السلام علیکم دوستوں. ایم کیو ایم اور اس کا 18ویں ترمیم پہ گھناؤنا کردار، اس پہ پہلے بھی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب متروکہ سندھ چینل پہ 18ویں ترمیم کی پلے لسٹ میں موجود ہے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی وہاں محفوظ رہے گی. ایم کیو ایم کی ہٹ دھرمی اور منافقت جاری ہے. بجائے اس کے کہ مہاجر قوم کو زندہ درگور کرنے پر قوم سے یہ معافی مانگے، یہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ریسنٹلی ایک سرکولر انہوں نے جاری کیا ہے جس کے متن میں تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا اور اس پہ تبصرہ کروں گا کہ اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے جناب کہ صحیح وقت پر درست فیصلہ تھا. یعنی 18ویں ترمیم جو ہے وہ صحیح وقت پر درست فیصلہ تھا. یہ ان کی سرکولر کی ہیڈنگ ہے. اور مزے کی بات اس سرکولر کے نیچے جا کے جو انہوں نے الزام تراشیاں اپنے ہی لیڈر پہ کیے جن کو چھوڑ کے چلا گیا وہ مزے کا خیز ہے. بہرحال اپنی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے. ٹھیک ہے، اصل جھگڑا ہی یہ ہے. چونکہ یہ کمٹ کر چکے ہیں، یہ مجبور ہیں، چونکہ انہوں نے دستخط کیے ہیں تو یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں. اس طریقے سے ہونا یہ چاہیے تھا قوم سے معافی مانگتے. جس طریقے سے 22 اگست پر پاکستان مردہ کہنے پر فوج کے ڈنڈے پہ انہوں نے فوج سے معافی مانگی. اتنے بے غیرت ہیں کہ مہاجر قوم کو انہوں نے ڈنڈا دے دیا ہے مگر قوم سے معافی نہیں مانگ رہے. ظلم کی انتہا دیکھیے ان کی، ہٹ دھرمی پہ آمادہ ہیں. لکھتے ہیں اپنے سرکولر میں کہ آج تک 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم کی پالیسی اور فیصلے پر کبھی کوئی بات نہیں کی جاتی. ہاں، ایم کیو ایم کی طرف سے کی جانے والے احتجاج کو ماضی میں ہوئے فیصلوں سے جوڑ کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں ایک فیصلہ 18ویں ترمیم پر ایم کیو ایم کی طرف سے حمایت کا تھا. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ 73 کے آئین کے بعد دوسری بار سب سے متفقہ آئینی فیصلہ تھا. اس میں صرف ان کا کیا قصور؟ پورے پارلیمان نے متفقہ طور پر کیا ہے تو ان بیچاروں کو بھی انگوٹھا لگانا تھا. مطلب ہٹ دھرمی کی انتہا دیکھیے. 73 کا آئین بھی غلط ہے، اسی لیے ہم نے ایم کیو ایم کو چنا، ہم نے مہاجر تحریک کو چنا 86 میں کہ جو غلطی جے یو پی نے کی تھی، جو جماعت اسلامی نے کی تھی انگوٹھا لگانے کی 73 کے آئین پہ، یہ بدبخت نہیں کریں گے. مگر 73 کا آئین جو ہے اس نے 40% کوٹا مہاجروں کے لیے رکھا. ہم تو میرٹ کی بات کرتے تھے، ہمیں غصہ یہ تھا کہ میرٹ نہیں ہے 40% کر دیا. آج یہ کمبخت ذلیل فطرت لوگ ایم کیو ایم کے اسی 40% کوٹے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جبکہ 18ویں ترمیم میں 100% سندھ کے نسل پرستوں کے حوالے خود کر دیا. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی تو ہم نے بھی کر دی. کیوں بھائی؟ تمہیں اس لیے الیکٹ کیا تھا مہاجروں نے کہ تم حاملہ دو سب کی. بی این پی اور خیبر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے اختلافی نوٹ جا کے پڑھیے. انہوں نے بھی کچھ باتیں مجبوراً ایکسیپٹ کیں مگر ان کی بہت سی باتیں 18ویں ترمیم میں منظور ہوئیں. انہوں نے کوئی بات مہاجر مفاد میں کی ہی نہیں. یہ سندھ کی خود مختاری کی بات مستقل کرتے رہے. جا کے کارروائی پڑھیے. 99 سے یہ یہی کام کر رہے تھے، سندھ کی خود مختاری، سندھ کی خود مختاری. کراچی شہر کی انہوں نے کبھی بات نہیں کی. یہ مکاری اور جھوٹ بولتے ہیں. میرا کھلا چیلنج ہے، ان کا کوئی بھی لیڈر آ کے مجھ سے بات کر لے. میں نہیں، حیدر عباس رضوی اور فاروق ستار کے دستخط کے جو ڈاکیومنٹ ہیں میں ان سے ثابت کروں گا یہ جھوٹے اور مکار ہیں. بدقسمتی مہاجر قوم ان کا اختلافی نوٹ نہیں پڑھتی. اختلافی نوٹ ان کا یہ ہے کہ جناب ہمیں مکمل صوبائی خود مختاری نہیں دی گئی. یعنی آج جو تھوڑا بہت وفاق کر رہا ہے کراچی کے لیے وہ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ ایسا سندھ چاہتے تھے. بدبخت اور جھوٹے لوگ. اس کے بعد جناب یہ کہتے ہیں آگے چل پہ کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور ہم نے 9 ماہ کی محنت اور پارلیمانی روایات کے تحت آئین پاکستان میں 18ویں ترمیم لانے کے لیے مسودے پہ دستخط کیے. اور جناب اب انہوں نے ایک مزے کی بات کر دی، چونکہ یہ متحدہ بہادرآباد کا گروپ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم ایک غلطی کر گئے کہ آئینی کمیٹی کے ہمارے رکن حیدر عباس رضوی نے ترمیم منظور ہونے والے دن کہہ دیا تھا کہ 27 رکنی کمیٹی ہی عمل درآمد کرانے میں کمیشن میں کا حصہ ہوگی. تو بھائی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہے ہی 100% غلط. عمل درآمد آپ کیا کرائیں گے؟
عمل درآمد وہی ہو رہا ہے جو اس ترمیم میں ہے. آپ نے کانکرنٹ لسٹ جو کہ شہری تھی یا وفاقی تھی وہ سب صوبے کو دے دی, اور اس کا مجرم کون ہے؟ سب سے بڑے حیدر عباس رضوی صاحب ہیں, جس کے لیے یہ آگے چل کے کہتے ہیں بہادرآباد ٹولہ کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا اس کمیشن میں نامزد کرنا پارٹی کا غلط فیصلہ تھا. اگر ان کی جگہ کمیٹی کے دوسرے ممبر حیدر عباس رضوی یا کسی اور رکن اسمبلی کو پارٹی رکن بناتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی. جھوٹوں مکاروں, تم جو ہو جوتوں میں دال بانٹ رہے ہو. فاروق ستار تم سے علیحدہ ہو گیا اس لیے اس پہ الزام دھر دیا تم نے. آج تمہارے ساتھ ہوتا تو تم اس کا بھی دفاع کر رہے ہوتے. کم بختوں, حیدر عباس رضوی کے بیان سنو جو اس نے اپنا سندھ اپنا سندھ اپنا سندھ کر کے رٹ لگا کے دیے اسلام آباد کے اندر. وہ سب کچھ چھین لینا چاہتا تھا وفاق سے صوبہ سندھ کے لیے, اور اس نے ایک بار بھی کراچی کی شہری حکومت, بلدیاتی حکومت, ڈسٹرکٹ حکومت کسی کی بات نہیں کی. اور وہ سب کچھ مشرف کے دور میں تھا. 77 میٹنگ ہوئی ہیں 400 سے 500 گھنٹے تک. میرا کھلا چیلنج ہے, حیدر عباس رضوی کی میٹنگ کی کارروائی آپ سامنے لے کے آئیے, قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے نکلوائیے. آپ کے آج بھی ایم این اے موجود ہیں, اور آپ مکاری بند کیجئے. آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے متفقہ قرارداد پیش کر دی. کیسے متفقہ کر دی؟ آپ تیسری بڑی پارٹی تھے اس وقت. اگر آپ اسٹینڈ لے جاتے مہاجروں کے لیے, 27 ایم این اے تھے آپ کو. بے شرم بے حیا لوگوں, قوم کو اب بھی بیوقوف بناتے ہو. لعنت ہے تمہارے اوپر. اگر تم اس وقت اسٹینڈ لیتے, تیسری بڑی قوت اسٹینڈ لیتی, تو کچھ مہاجروں کو لازمی ملتا. شہری حکومت پہ لیتے, ڈسٹرکٹ پہ لیتے. مگر تم تو پاگل ہو رہے تھے سندھو دیش کے لیے, صوبائی خود مختاری کے لیے. تمہارا اختلافی نوٹ کہتا ہے کہ 1940 کی جو قرارداد ہے اس کی صوبائی مختاری دی جائے, جو میں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ وہ مختلف زاویے میں تھی. 1940 کی قرارداد وہ متحدہ ہندوستان میں تھی, اس پاکستان میں نہیں تھی. پنجاب کے کاٹے جانے کے بعد نہیں تھی, ہجرت کی وجہ سے نہیں تھی. یہ پاکستان مختلف صورتحال میں بنا ہے. یہ انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت بنا ہے, 1940 کی قرارداد کے تحت نہیں بنا ہے. تو یہ تمہاری جو بکواس تھی 18ویں ترمیم میں اختلافی نوٹ میں موجود ہے. تم جھوٹ اور مکاری بند کرو, اور قوم سے دست بستہ ہو کے سارے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر حیدر عباس رضوی خاص طور پر اور فاروق ستار قوم سے معافی مانگو. نہیں مانگو گے, ہم تمہاری حقیقت روز بتاتے رہیں گے.